چلا گیا تو کوئی بھی شاید نہ. تو مکان کہتے ہیں میری دعاؤں سے ضرور رکا ہوا ہے، لیکن اس یتیم بچوں کا چاہے، اور وہ ہندو بیوہ تھی. لک ایٹ دا کیلیبر آف دا مین. یہ بلٹ اپ اقبال کا ان کے والدین نے شروع سے ڈال دیا تھا. وہ اس تربیت کے ساتھ، اس مزاج کے ساتھ جب اقبال یورپ جاتے ہیں تو ان کی زندگی کا ایک بالکل دوسرا دور شروع ہوتا ہے. اور یہ بہت اہم ہے اس لیے کہ دیکھیے ہمارے بچے جب یورپ جاتے ہیں ریئیکشن دو ہوتے ہیں. یا تو یورپ کے ماحول میں جا کے انسان ایسا ڈیزل ہوتا ہے، کہتا ہے میں نے پاکستان واپس ہی نہیں آنا، زیادہ تر یہی کہتے ہیں. اور ایوری بڈی از گوئنگ آؤٹ، ایوری بڈی وانٹس کہ یار مغرب میں امریکہ پہنچ جائیں، گرین کارڈ مل جائے، کسی طرح ہم جائیں، ذلیل ہوں، رسوا ہوں، ڈالر. لیکن اور دوسرا یہ ہے کہ انسان وہاں جاتا ہے، کچھ عرصے کے بعد ہی ریئلائزز کہ میں یہ کہاں آ گیا ہوں، آئی وانٹ ٹو گو بیک ٹو مائی ہوم. جو ہمارے ساتھ ہوا ہے. اور اقبال کے ساتھ بھی یہ فیسنیٹنگ کانسیپٹ کہ دیکھیے ہم اس کا بلڈ اپ ڈیفائن کرتے ہیں. 1905 سے 1908 تک اقبال یورپ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ اتنے حیرت انگیز ایکسپیرینسز ہوتے ہیں یورپ میں کہ اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ اقبال خود کہتے ہیں کہ مجھے یورپ نے مسلمان کیا ہے، اور وہ کس طرح کیا ہے، دیٹ ویل ڈسکس ایز وی کم ٹو دس پوائنٹ ان آور کنورسیشن. اور یہ جو ریئلائزیشن حکیم صاحب بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر علامہ اقبال نے یورپ میں جا کے حاصل کی، کہ جب انہوں نے اس پورے کلچر کو اندر سے دیکھا اور اس کی جو یہاں دور سے جو کہتے ہیں نا کہ گراس از آلویز گرین آن دی ادر سائڈ، تو جب وہ اس ادر سائڈ پہ پہنچے اور انہوں نے وہ سب کچھ دیکھا. اور میرے خیال سے اب آج کل کی جنریشن بھی اسی چینج سے گزر رہی ہے. میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ ویسٹ میں اپنے 10 12 15 20 سال گزارنے کے بعد اب ان کو اپنے گھر کی یاد آ رہی ہے، بیکاز وہ اس سسٹم کو کھوکھلا پاتے ہیں. ول سی یو آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. اور ہمارے اس شو میں آبویسلی جو باتیں ہم کر رہے ہیں ابھی، حکیم صاحب جسٹس جاوید اقبال کی کتاب سے کچھ ایکسرپٹس نکال کے اسے ریفرنسز دے رہے تھے، اور آئی ایم ہوپنگ دیٹ ان کے ڈاکٹر علامہ اقبال کے نواسے جو ہیں وہ شاید اس وقت لائن پہ موجود ہیں، اور شاید ابھی کال ملی نہیں، ان کی ڈراپ ہو گئی. تو ہم ان سے لاسٹ ٹائم میں نے ان سے بات کی کہ جو اقبال کی جو ساری فلسفی ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں اس شو کے اوپر اور نوجوانوں کو، تو انہوں نے سب سے پہلے مجھ سے یہ سوال کیا تمہیں اقبال کے بارے میں کیا پتہ ہے. میں نے ان کو کہا کہ جی ایبسولوٹلی نتھنگ، کہ تم نے تو اقبال کے بڑے گیت بھی گائے، گانے گائے، لیکن میں نے کہا جی ہول آئیڈیا آف دا شو از اباؤٹ دیٹ کہ آئی ایم ان سیلف ڈسکوری، کیونکہ اقبال کی ٹیچنگز کے تھرو میں اپنے آپ کو ڈسکور کر رہا ہوں، اور اس پورے پروسیس کے تھرو لوگ پاکستان کے نوجوان جو کہ آگ ٹیلی ویژن جو ایک نوجوانوں کا چینل ہے اس کے ذریعے نوجوان نسل کو ہم ایکچولی اقبال کو، وہ جو ایک تصویر اقبال کی ہر خبرنامے کے بعد دکھاتے تھے اور ایک مشکل سا شعر جس کی کوئی تشریح نہیں کرتا، اور آپ اس کو دیکھتے ہیں اور وہ ایک روٹین کی ایک ایسی چیز بن چکی ہے آپ کے دماغوں کے اندر کہ آپ نے کہا جی خبرنامے کے بعد ایک اقبال کا شعر آ گیا، بس جی ہمارا وہ جو ہماری ڈیوٹی ہے وہ ختم ہے ایز اے نیشن، ایز اے اسٹیٹ آلسو. تو اسٹیٹ نے اپنی ایک ڈیوٹی بنا لی کہ روز کے روز بس آپ اقبال کا ایک شعر چلا دیں، شاید اس کی کوئی تشریح نہ کریں یا ان کی آئیڈیالوجی کو آگے متعارف نہ کرائیں نوجوان نسل کو. تو ہماری نوجوان نسل ہمارے سمیت بالکل ایک جس کو کہتے ہیں نابالغ ہے. اگر ہم اب ہمیں اور طریقوں سے بالغ کہہ لیں، لیکن ہم اس تھاٹ پروسیس انٹلیکچوئل اور اسپرچل جو آر کنیکشن ود دا کاسموس، یہ سب ڈسکس وہ کر رہے تھے. ہمیں اس کے بارے میں ایبسولوٹلی کچھ نہیں پتا. تو اب ہم گھوم پھر کے وہ ساری ویسٹرن سویلائزیشن دیکھ دکھا کے اور اس کے نچوڑ کر کے بے واچز اور ایم ٹی وی گرائنڈ اور یہ سب کچھ بے حیائی کے جو ہمیں چکا چوند کر دیتی ہے نا، جو جیسے گراس از آلویز گرین آن دی ادر سائڈ. لوگ امریکہ میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی باتیں ہو رہی ہوتی ہے کہ جی میں فلاں کلب گیا اور وہاں پہ یہ ہوتا ہے، وہاں پہ شیمپین کی بوتل لاکھوں روپے کی بکتی ہے. تو میں ان سے اب سوال کرتا ہوں کہ اس کا ساری ایکسرسائز کا مقصد کیا ہے؟ یعنی کہ کیا واپس جب آپ گھر آتے ہیں تو آپ یو فیل فلفلڈ؟ تو جو فلفلمنٹ آف دا سول ہے وہ تو آبویسلی ان چیزوں میں ہے ہی نہیں. تو یہ دین بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہارڈ کور اسلامک پوائنٹ آف ویو ہے، اور شاید وہ اپنے روٹس، اسلامک روٹس کو ہی ایکسپٹ نہیں کرتے یا اڈاپٹ نہیں کرنا چاہتے، یا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا پہاڑ ہے جس کے اوپر چڑھنے کے لیے ان کو اپنی ساری جو ان کی ذاتیات
جو ان کی ذات بن چکی ہے وہ اس کو کیسے ڈینائی کریں؟ دیکھو علی یہی بات ہے نا، دیکھو ہم نے پریسائسلی اقبال کو اسی لیے لیا ہے، ناٹ جسٹ دا فیکٹ دیٹ ہی واز دا گریٹسٹ تھنکر اینڈ فلاسفر آف دا ٹائم، آلسو دا فیکٹ کہ جو دنیا کے جدید ترین طبقے کے اعلیٰ ترین پڑھے لکھے لوگ جن کو ہم اس طرح دیکھتے ہیں کہ ان کو رول ماڈل بناتے ہیں، قائد اعظم کی مثال لیجیے، یا ہم نے ہرمن ہیس کی بات آپ نے کی، این میری شمل، آئی ووڈ لائک یو ٹو کوٹ این میری شمل۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے December 8, 1944 میں جو اقبال صاحب کے بارے میں کہا تھا، وہ Iqbal's verse, immortal as it is always there to guide us and to inspire us. His poetry, besides being beautiful in form and sweet in language, presents to us a picture of the mind and heart of this great poet. Truly, a Muslim first and a Muslim last. The interpreter and a voice of Islam. His message to humanity is action and realization of oneself. I pray that we may live up to his ideals. دیکھیے دس از قائد اعظم محمد علی جناح، جن کو دنیا کا سب سے زیادہ سیکولر لبرل مسلمان بھی کہے گا کہ جی آئی ایکسپٹ قائد اعظم اسلام جی، اینڈ قائد اعظم از سیئنگ کہ اقبال از دا ٹرو وائس آف اسلام، مسلم فرسٹ اینڈ اے مسلم لاسٹ، اینڈ ہز ورس از امورٹل. ان کا کلام ابدی ہے، ختم نہیں ہوگا کبھی، رہے گا ہمیشہ. اور یہی بات ایگزیکٹلی ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے اقبال کے ساتھ تو ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں بیکاز ہی کنیکٹس بوتھ دا ورلڈ، دی اورینٹل اینڈ دی ویسٹ. یہ جدید دور ہے اور ہماری مشرقیت ہے، ہماری تہذیب، تمدن، ثقافت، دین، آبرو، عزت، اس کے ساتھ ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں. اقبال واز نائدر اے سیکولر ویسٹرنائز ڈارونسٹ، نائدر ہی واز اے تنگ نظر ملا کہ جو دین کے نام پر دہشت گردی پھیلا رہے ہیں جس طرح ہمارے یہاں. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ایک مائنڈ سیٹ یہ بن گیا ہے کہ میڈیا نے ہمیں دو چوائسز دی ہیں کہ یا تم جارج بش کو لو یا تم بیت اللہ محسود کو لو. بالکل، بیچ میں کچھ نہیں ہے. دس از ربش. دس از واٹ the gray has been. This is where we want to resist. This is where we are coming in. No, they are the two extremes. We reject both. اور ہم اس اسلام کو لے کر آ رہے ہیں کہ جس نے اندلوسیہ کی تہذیب بنائی تھی، جس نے خلافت عثمانیہ کا عروج بنایا تھا، جس نے بغداد اور دمشق میں وہ سویلائزیشنز کریٹ کی تھی جہاں پوری دنیا کے تہذیب اور انسانیت سیکھتی تھی، جہاں پر ظلم نہیں تھا، ٹالرنس تھا، محبت تھی، پیار تھا، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بھی تھی، عورتوں کی تعلیم بھی تھی، باغ بھی تھے، آرٹس اینڈ کلچرز بھی تھے، جہاں پہ وہ سویلائزیشن تھی جن کو آج دنیا بینچ مارک بنا کے کہتی ہے کہ تہذیب دیکھنی ہے تو ان کو دیکھو. قرطبہ میں جاؤ، اندلوسیہ کو دیکھو اور بغداد کو دیکھو اور شام کو دیکھو. سو اقبال از دی گائیڈنگ لائٹ who balances between the west and the east, the modern and the oriental and the orient and the occident. اس کا جو کمال ہے اقبال کا، اور کوئی وجہ ہم چاہیں گے کہ آپ یہاں پہ این میری شمل کو بھی کوٹ کر سکے. اگر obviously این میری شمل جو تھی، حکیم صاحب نے خود اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ she was the only other woman that his wife wasn't jealous of. اور انہوں نے کہا تھا، مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں ٹیلی ویژن پہ یہ بات نہیں بولوں گا، نہیں تو یہ آج گھر میں نہیں جا سکتے. بٹ پروفیسر این میری شمل جو ہیں 1922 سے لے کے 2003 میں ان کی وفات ہوئی، اور وہ بہت دفعہ پاکستان آئی، اور مجھے ان کا آنا یاد بھی ہے، اور ان کے نام پہ لاہور میں ایک سڑک بھی ہے. اور مجھے نہ اس وقت بچپن میں ان کی کوئی سمجھ نہیں تھی کہ وہ کیا بات کر رہی ہیں، اقبال کیا بات کرے، لیکن ان کے لیے میرے دل میں کچھ عجیب سی ایک محبت سی تھی. What she says about Iqbal is an ideal example of what history of religion calls a prophetic type of experience, sharing with his co-religionists the infinite possibilities inherent in the words of Quran. Rereading and studying Iqbal as I have constantly opens insights. I have found expressions in his poetry which 25 years ago would have been taken as utopic and certainly not as relevant to humanity as they are today. جو ہی بات 20ویں صدی کی گریٹسٹ اورینٹلسٹ این میری شمل ہیں، جو مغرب کی طرف سے جن لوگوں نے اسلام کو یا مشرق کو اسٹڈی کیا ہے. این میری شمل از دا گریٹسٹ آف دیم آل. اینڈ ایز یو سیڈ کہ پاکستان آتی تھی، ہمارے ساتھ ان کا وقت گزرتا تھا اور ہم بیٹھ کے اقبال پر بات کرتے تھے. اینڈ وین شی گیوز دس سرٹیفکیٹ ٹو اقبال، آئی تھنک وی شوڈ ریسپیکٹ دس. یہ شو، آج کا شو اختتام کو پہنچ رہا ہے. نیکسٹ شو میں ہم obviously gonna take it from این میری شمل کے پوائنٹ آف ویو سے، بیکاز ناؤ اقبال از ان یورپ فرام 1905 to 08 and we're gonna discuss that کہ یورپ میں جو ان کی metamorphosis as you would call it, the evolution، اب وہ کس پوائنٹ پہ پہنچی ہے. تھینک یو فار واچنگ اقبال کا پاکستان، اینڈ لائک آئی سیڈ اٹ بفور،
the revolution will